میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان لبریشن آرمی نے اور تحریک طالبان پاکستان نے جو ویڈیوز جاری کر دی ہیں، میں نے بدقسمتی سے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں. وہ اتنی خوفناک ویڈیوز ہیں، ایسے دل دہلا دینے والے مناظر ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کو دیکھے. لیکن بطور صحافی جب میں نے دیکھا تو یہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بہت ساری تنظیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں، بہت ساری تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں. وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، افغان فورسز ہے، داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے اور جرائم پیشہ گروہ ہیں، بہت سارے اسمگلرز ہیں اور پتہ نہیں کون کون کہاں سے اکٹھا ہو کر آ گیا. اور ایک عجیب و غریب انارکی پھیل گئی ہے پورے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں. ان کو روکو جا کے. دنیا کی ثالثی آپ چھوڑ دیں. کشمیر کے اندر آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے، ایک نفرت کی آگ وہاں پہ بھڑک رہی ہے. لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے حکومت کی، اور حکومت لوگوں کی بات نہیں سن رہی. وہاں قتل عام ہو چکا ہے 2 دفعہ، اور اب دوبارہ سے خدشہ ہے کہ دوبارہ لڑائی نہ ہو جائے. تو ان چیزوں پہ توجہ چھوڑ کر پاکستان کو بچائیں. اس وقت پاکستان میں ثالثی کی اور بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس سے کچھ افسران کو تو فائدہ ہو جائے گا، کچھ لوگ اپنی نوکری یا کرسی پکی کر دیں گے، لیکن اس کھیل کے بعد نقصان پاکستان کا ہوگا اور پاکستان کے اداروں کا ہوگا، اور ہمیں قیمت اس کی چکانی پڑے گی. آپ جو مرضی کر لیں، جس لیول کی یہ لڑائی آپ کے گلے پڑ گئی ہے نا، یہ لڑائی قومی یکجہتی کے بغیر لڑنا ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان کو، مہرنگ بلوچ کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، سیاسی قیدیوں کو باہر نکالنا پڑے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. قومی لشکر بنانے کی بجائے آپ کو قوم کی بات سننی پڑے گی. دیکھیں قومی لشکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بنانا ہے؟ دیکھیں 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ قومی لشکر بنانا چاہتے ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو مکمل طور پہ تعاون چاہیے. تعاون بالکل نہیں ہے، عوامی حمایت بالکل نہیں ہے کسی بھی آپریشن کے ساتھ. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی مورال ہو جاتی ہیں فورسز. تو آپریشنز تو آپ مورال کے ساتھ کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے کرتے ہیں. تو جب آپ ڈی مورال ہو جائیں گے تو پھر آپ آپریشنز کیسے کریں گے؟ تیسرا اس کا جو ریزن ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے. جب تک آپ کا لوکل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، مقامی آبادیاں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی، آپ کو انٹیلیجنس نہیں ملے گی، تو آپ کو آپریشنز میں کامیابی نہیں ملے گی. اب یہ 3 بڑی ریزنز ہیں، لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. دیکھیں اگر لشکر ہوگا تو عوامی تائید بھی مل جائے گی، معلومات بھی ملیں گی اور مورال بھی بہتر ہو جائے گا. اب یہ لشکر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. اب لشکر والوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جب بھی لشکر بنا کے لڑتے ہیں بعد میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جو لوگ سوات میں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں لشکر بنا کر لڑے تھے، ان میں سے درجنوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اور بہت سارے سردار جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہے تھے، بعد میں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو معاملہ طے کر لیا جنرل باجوہ نے آگے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کر لیے. اور وہ جو لوگ لڑتے رہے وہ بیچارے اپنے گھروں میں سے دیکھیں نا، فوج تو ایک ادارہ ہے، ان کے پاس سیکیورٹی ہے، ان کے پاس پورا انتظام ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، جدید ویپنز ہیں، ٹینکس ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، جیٹس ہیں، ہر چیز ہے ان کے پاس. بہت بڑی نفری بھی ہے، ہر وقت مسلح افراد ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہتھیار بند لوگ رہتے ہیں، وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن یہ جو لشکر ہے ان میں کوئی تاجر ہے، کوئی ان میں زمیندار ہے، کوئی ان میں چھوٹا سردار ہے، کوئی ان میں بڑا سردار ہے، کوئی ان میں دکاندار ہے. اب یہ لوگ لشکر بنا کے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں، بعد میں تو انہوں نے اپنی دکانوں پہ، اپنے کاروباروں میں یا اپنے حجروں میں جا کے بیٹھنا ہے. یہ تو ہر وقت اس طرح مسلح نہیں رہ سکتے، اور جب یہ غیر مسلح ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اور جنرل باجوہ نے جیسے آ کر صلح کر لی، کل کو ایک اور آئے گا آ کے ان کے ساتھ صلح کر لے گا. لشکر انہیں مارے گا، بعد میں آ کے صلح کر دے گا، صلح ہو جائے گی، وہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے. وہ قبائل آپس میں کئی دہائیوں تک پھر لڑتے رہیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور اس وجہ سے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال فضل الرحمان صاحب پہ بہت ٹکا کر تنقید ہوئی ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا موقف زیادہ تر جو ہے ان کی بات وہ ٹھیک ہے، ان کی بات غلط نہیں ہے. لیکن ان کی مزاحمت کی وجہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کی، وہ کبھی بھی اصولی نہیں ہوتی. ان کی مزاحمت کی وجہ زیادہ تر وصولی ہوتی ہے، اور فضل الرحمان صاحب وصولی کر لیتے ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چل رہا اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے بات کرے گا، جو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور الیکشن میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گی. تو فضل الرحمان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا لیا. اور فضل الرحمان صاحب کے بعد یہ سہولت بھی ہے کہ وہ جب چاہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے واپس بھی آ سکتے ہیں. یعنی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں فضل الرحمان صاحب کی وہاں جمہوریت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہہ دی تو ساری پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی، اور جب انہوں نے دوسری بات کی تو پارٹی خلاف ہوگی. وہ نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہوتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. لیکن یہاں فضل الرحمان صاحب کو تو ستے خیرہ، وہ اگر کل کو یہ کہہ دیں کہ جی میں خود لشکر بنا رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی پارٹی ان کو کہے گی ٹھیک ہے جی فضل الرحمان صاحب اوکے کرو، تو ان کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انکنڈیشنل سپورٹ رہتی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس. وہ ان کی پارٹی میں ایک جس کو وہ کلٹ عمران خان کو کہتے ہیں نا، ایکچولی ان پولیٹیکل پارٹیز میں چھوٹے چھوٹے یہ کلٹ موجود ہیں. اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کی حکومت بن جائے
تو عوامی مقبولیت کے لیے تھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرے گا اگر فضل الرحمان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے یا وہ کچھ مقبول ہو جاتے ہیں، کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں، کولیشن گورنمنٹ بھی بنا لیتے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کریں گے عمران خان کی جگہ پہ، کیونکہ عمران خان بہت مشکل آدمی ہے۔ اور دیکھیں جو لشکر بنانے کی بات ہوئی نا، وہ فضل الرحمان صاحب سے کسی نے نہیں کہا کہ لشکر بناؤ۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں پہلے ہی، ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ لشکر بنائیں۔ میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ لشکر بنائیں، اور ان لوگوں نے فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بتائی ہے، اور وہ لشکر بنا بھی لیں گے کیونکہ ان کی ایسی حیثیت ہے۔ اس سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب سے باغی ہو رہے تھے، تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ بات مانیں گے، فضل الرحمان صاحب کی یہ لوگ بات نہیں مانیں گے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب نے ایک نیا بیان بھی جاری کر دیا ہے، اور اس بیان میں جو فضل الرحمان صاحب کی باڈی لینگویج ہے نا، وہ اس میں کچھ گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب تھوڑا سا پریشان، ان کے چہرے پہ پریشانی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بہت تنقید ہوئی فضل الرحمان صاحب پہ، ان کی ماضی میں تعریفیں کرنے والے لوگوں نے بھی تنقیدیں کی، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے کارتوس چلا دیے فضل الرحمان صاحب کے اوپر۔ دوسری طرف جو فضل الرحمان صاحب خود ہیں وہ عوامی سطح پہ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا واپس اسٹیبلشمنٹ کے کیمپ میں جانا ہے۔ اس وقت جو ٹاپ 5 ٹرینڈ چل رہے ہیں ان میں ایک ہے مولانا کی للکار، دوسرا چل رہا ہے پروپیگنڈا چھوڑو امن دو، تیسرا چل رہا ہے لشکر نہیں خود لڑو، چوتھا چل رہا ہے کہ نیشن سٹینڈ ود مولانا، اور پانچواں چل رہا ہے مولانا قدم بڑھاؤ۔ تو یہ اس قسم کے 5 ٹرینڈ جو ہیں وہ ٹاپ پہ مولانا فضل الرحمان کے چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ مولانا فضل الرحمان کے ٹرینڈ ختم کیے جائیں، اور اس سلسلے میں ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں حکومت میں جنہوں نے مارکیٹنگ کمپنیوں سے رابطہ کر لیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ پی ٹی اے سے جا کے بات کریں یا آپ ٹویٹر سے بات کریں یا آپ اس کو اور طریقے سے دیکھیں، ہمارا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو سوشل میڈیا پہ کیسے ناکام بنایا جائے۔ دیکھیں یہ فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی سوشل میڈیا پہ اتنی تگڑی نہیں ہے، تحریک لبیک ان سے 10 گنا زیادہ تگڑی تھی سوشل میڈیا پہ، اور پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 پارٹی ہے سوشل میڈیا پہ آج بھی۔ یہ عوامی تائید ہے جو فضل الرحمان صاحب کو ملی ہے ان کے موقف کی وجہ سے۔ وہ اپنا موقف بدلیں گے، دیکھیں گے یہی عوام ساری کی ساری فضل الرحمان صاحب کے خلاف ہو جائے گی، پھر فضل الرحمان صاحب اپنا کوئی ٹرینڈ بنا کے چلا کے دکھا دیں تو وہ نہیں بنا پائیں گے، نہ وہ چلا پائیں گے، وہ کر نہیں پائیں گے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں دیکھیں، ان کو اگر امن لے کر آنا ہے نا، تو جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو چھوڑ کر پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کر جانا پڑے گا، اور عوامی لشکر بنانے کی بجائے عوام کی بات سننی پڑے گی، عوام کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے، پھر آپ دیکھیے گا پاکستان میں آہستہ آہستہ امن آ جائے گا، اور یہ دہشت گرد یہ اکیلے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ان دہشت گردوں کو سپورٹ اس لیے مل لیتی ہے کیونکہ سیکورٹی فورسز سے لوگ ناراض ہیں، اور وہ ناراض اس لیے کہ سیکورٹی فورسز اپنے ہی لوگوں پہ گولی چلا دیتی ہیں۔ کشمیر میں آپ نے یہ دیکھ لیا، ڈی چوک میں آپ نے یہ دیکھ لیا، مرید کے میں آپ نے یہ دیکھ لیا، 9 مئی کو آپ نے یہ دیکھ لیا۔ تو آپ بار بار یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، تو لوگوں کے اندر اب ریزنٹمنٹ پیدا ہو گئی ہے۔ عمران خان جیل میں کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ اس آدمی کو شکست نہیں دے سکتے، آپ کو اس سے بات ہی کرنی پڑے گی۔ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، انہوں نے ایگزیکٹلی وہ الفاظ بتائے جو عمران خان صاحب نے ان لوگوں سے بولے تھے جیل میں، جب یہ پیشکش لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس کہ آپ کو ہم بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، پہلی مرتبہ ہوا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے اس کے بارے میں خبریں آتی رہی ہیں، لیکن بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے وہ پورا ماحول بتایا جس میں وہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم 5-6 لوگ گئے تھے، سلمان اکرم راجہ تھے، علی امین گنڈاپور تھے، صاحبزادہ حامد رضا تھے، وہ بھی بیچارے بے گناہ جیل میں قید ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا ایک محب وطن پاکستانی ہے، دیکھیں اس کو جیل میں ڈالا ہوا صرف اس لیے کہ تم عمران خان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، اور وہ بھی سزا کاٹ رہے ہیں بیمار ہونے کے باوجود۔ ان کی کبھی ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں، کبھی ان کا علاج نہیں کرواتے، تو ان کے ساتھ سخت زیادتی کی جا رہی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ بھی۔ تو عمران خان نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا جاتے ہی؟ عمران خان نے کہا کہ پہلے میری بات سنو، میں نے بنی گالہ نہیں جانا ہے، میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، میرے ساتھ والے لوگ جو ایک جملہ لکھ کر دے دیتے ہیں باہر آ جاتے ہیں وہ جیل میں رہیں، اور میں جنابے والا ڈیل کر کے تو جا کر ادھر بیٹھ جاؤں، میں نہیں جاؤں گا، اور یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ میں پہلے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا، قرآن پڑھتا ہوں تو پہلے ایک ترجمہ، ابھی میرے پاس کئی ترجمے ہیں یا تفسیریں ہیں، مجھے اب صحیح سے وہ کہتے ہیں یاد نہیں ہے، لیکن 4-5 کی انہوں نے بات کی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، پہلے نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا، اب اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، یہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جناب سینٹ کے اندر جو قائد حزب اختلاف ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جیل کے اندر، میں کیونکہ قید تنہائی کاٹ کے آیا ہوں نا 5 مہینے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے۔ پھر آپ کے اوپر کوئی ٹارچر کرے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی کچھ بھی کرے تو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے
جو ہے یہ ہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, تو میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں. یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. عمران خان صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کو مصیبت پڑے گی, یہی جا کے عمران خان سے بات کریں گے, اور دیکھ لیجئے گا ان کو عمران خان سے بات کرنی پڑے گی, اسے فری اینڈ فیئر الیکشن کا وعدہ بھی دینا پڑے گا. تو ناظرین, فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں انہوں نے بیان جاری کر دیا غیر متوقع طور پہ, اور انہوں نے کہا جی کہ میں ان سے اپیل کرتا ہوں کچھ دن اور صبر کر لیں, ہمیں چند دن کی اور مہلت دے دیں. میری بلاول سے بات ہوئی ہے, اور بلاول نے بھی کہا وہ کنفیوز بھی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے, وہ کوشش بھی کر رہے ہیں. تو مولانا کے چہرے پہ نا تھوڑی بہت گھبراہٹ نظر آ رہی تھی, لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب اب سیز فائر چاہتے ہیں. اور میرے خیال میں بلاول سے رابطہ کرنے کی مولانا کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مولانا چاہ رہے ہوں کہ معاملہ کسی جگہ پہ طے ہو جائے, اور اس کے بعد مولانا صاحب نے یہ بتانے کے لیے کہ میرا بلاول سے رابطہ ہو گیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ بھی انہوں نے چند منٹ کا جاری کیا ہے, اور اس میں اپیل کی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کہ آپ نے ابھی کوئی اور ایکشن نہیں لینا. لیکن فضل الرحمان صاحب ابھی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے ملاقات نہیں کر پائے, ان لوگوں کے بیچ میں نہیں گئے. بہت سارے رہنما وہاں پہ گئے, بہت سارے لوگوں نے جا کر ان سے ملاقاتیں کیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک جا کر ملاقات نہیں کر پائے. ہاں, بلاول پہنچ گئے ہیں مظفر آباد, اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد کشمیر میں. اگر اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ غصے میں رہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب واقعی ڈٹ گئے, تو پھر یاد رکھیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی اکیلا چھوڑے گی, اور وہ جو ایک الائنس بنایا گیا ہے وہ الائنس ختم ہو جائے گا. لیکن دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مولانا صاحب نارملی اچھی ڈیل کرنے کے عادی ہیں اور اچھی ڈیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں. امید ہے کہ مولانا صاحب ہمیشہ کی طرح ایک ڈیل کر پائیں گے. ناظرین, جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو میں دیتا ہوں. سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کو خریداری کرنے کی صورت میں $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے. ٹھیک ٹھاک ریلیف ہے, $11 فی بیرل تک کا ریلیف دیا ہے پیٹرول میں سعودی عرب نے. ہمارا زیادہ تر جو تیل ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے, لیکن حرام ہے کہ حکومت نے ایک پیسے کا بھی ریلیف پاکستانیوں کو دیا ہو. سعودی عرب ایشیائی ممالک کو ریلیف دے رہا ہے, لازمی بات ہے ہمیں تو ضرور ملے گا, کیونکہ ہم تو جناب سعودی عرب میں فوج بھی بھیج چکے ہیں, دفاعی معاہدہ بھی کر چکے ہیں, اور آج تک قوم کو بتایا بھی نہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا کیا ہے. لیکن اچھی بات ہے, ریلیف تو سعودی عرب نے ضرور دیا ہوگا, لیکن پاکستانی عوام کو ٹکے کا ریلیف انہوں نے نہیں دیا, بلکہ الٹا عوام کی انہوں نے جیبیں کاٹی ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.